السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وقال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام: ولا يحمل هذا العلم الا اہل البصر والصبر وعلم بمواضع الحق۔ وقت دعا ہے، خدایا خدایا عزاداران امام حسین و محافل اعضاء کی حفاظت فرما دے۔ پروردگار عالم اربعین حسینی کے ان زائرین کرام کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دے۔ پروردگار عالم دشمنان اعضاء اگر قابل ہدایت نہیں ہیں تو انہیں نیست و نابود فرما دے۔ حاضرین مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما دے۔ جو مومنین اس مسجد کو آباد کرنے میں زحمتیں اٹھاتے ہیں، پروردگار عالم ان تمام مومنین و مومنات کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما دے۔ بہت سارے مومنین مریض ہیں، پریشان حال ہیں، بے روزگار ہیں، بے اولاد ہیں، مشکل و مصیبت میں ہے، پروردگار عالم ان تمام مومنین کی مشکلات کو برطرف فرما دے، ان کی حاجات کو روا فرما دے۔ ظالمین، مستکبرین، شیاطین، دشمنان دین و قرآن و اطرت جہاں کہیں بھی ہیں، ظلم و ستم سمیت نیست و نابود فرما دے۔ مظلومین عالم کو ظالمین پر غلبہ حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ علماء کرام، مجتہدین اعظام، رہبر معظم انقلاب کو طول عمر عنایت فرما دے۔ انقلاب اسلامی کو انقلاب امام مہدی سے متصل فرما دے۔ ملک عزیز پاکستان کو سلامتی و استحکام عنایت فرما دے۔ اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والے اندرونی و بیرونی خائنین و دشمنوں کو ذلیل و رسوا فرما دے۔ پروردگار عالم ہمیں اپنے آخری حجت کے لشکر کے انصار، اعوان بلکہ سرداروں میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرما دے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات۔ انتہائی اختصار کے ساتھ کچھ عرائض۔ شب اربعین ہے اور اہم ترین ایام ہے۔ اربعین عاشوراء کے پیغام کو دیگر افراد ملتوں تک پہنچانے کا وسیلہ اربعین حسینی ہے، اور عزاداری امام حسین و اربعین حسینی کا اہم ترین ہدف جو خداوند متعال نے رکھا ہے، یہ چیز جوانان اپنے ذہن میں رکھ لیں، پیوست کر لیں۔ اربعین و عزاداری کا ہدف صرف چند شہداء پر رونا نہیں ہے، بلکہ ظہور امام کے لیے نسلوں کو، ملتوں کو تیار کرنا ہے۔ اور یہ عزاداری اس عالمی انقلاب کے لیے، اس عالمی انقلاب کے بازو بننے والی نسل جوان کی تربیت ہے۔ اپنی سوچ کو عالمی رکھیں، اپنی علم کا معیار صرف ملازمت اور چند ظاہری چیزیں حاصل کرنا نہ رکھیں، عالمی رکھیں۔ اپنی فکر و احساسات عالمی رہبر کے احساسات کے مطابق رکھیں، اور سب سے بڑھ کر اپنے مقاصد اس عالمی امام کے ہم آہنگ رکھیں۔ تو ہم ممکن ہے کسی چھوٹے سے گاؤں میں زندگی کر رہے ہوں، لیکن عالمی شخصیت میں بدلیں گے۔ بعض بڑے شہروں میں ہیں، فکر ان کی چھوٹی ہے، گویا وہ فکر کے اعتبار سے کنویں کے مینڈک ہیں، لیکن بعض ممکن ہے کسی دیہات گاؤں میں ہوں، عالمی امام و عالمی راہبر کو مد نظر رکھ کر اپنی تربیت کرتے ہیں۔ یہ جہانی فکر کے حامل ہے۔ تشیع، عزاداری، اربعین انسان کو جہانی انسان بناتی ہے، جہانی الہی مقاصد، عدل و انصاف کے لیے ملتوں کو آمادہ و تیار کرتی ہے۔
عرض کیا 40 جو پیغام عاشور کے دن امام حسین دینا چاہ رہے تھے دنیا کو، ہدایت کا پیغام، بیداری کا پیغام، دین کی نصرت کا پیغام، تقوی کا پیغام، خدا کی اطاعت کا پیغام، شہوت، ظلم، پستی، تعصبات، بے دینی سے باہر آنے کا پیغام، لیکن امام کو شہید کر دیا گیا اور کربلا تک محدود رکھنے کی کوششیں کی ایک، اور پھر بعض بنو امیہ نے علماء کے ذریعے سے گمراہ کن عقائد کو پیش کرنے کی کوششیں کی۔ کیا کہا گیا؟ جی امام کی قسمت میں تھا شہید ہونا اور یزید کی قسمت میں تھا مارنا، بس یزید کا کوئی قصور نہیں، امام کا کوئی کمال نہیں، تو سارا قصور کس کا ہو گیا؟ خدا کا ہو گیا معاذ اللہ۔ خدا نے کیوں یزید کی قسمت میں رکھا مارنا، حسین کو شہید کرنا، اور حسین کی قسمت میں لکھ دیا شہید ہونا؟ یہ بنو امیہ کی تعلیمات ہیں، اور بنو امیہ یزید و یزیدی خاندان کو بچانے کے لیے اس حد تک گر جاتے ہیں، خدا کو بھی مشکوک بناتے ہیں، اہل البیت کو بھی مشکوک بناتے ہیں، تاکہ یزید بچ جائے، تاکہ بنو امیہ کو صاف کریں۔ بنو امیہ وہ نجاست کا تالاب ہے، انسان اس نجاست کو پاک کرنے کے لیے جائے خود نجس ہوتا ہے۔ یہاں کوشش نہ کرو، آؤ اہل البیت کی طرف آؤ، یہاں پاکیزگی ہے، یہاں ہزارہا گنہگاروں کو پاکیزگی، بیداری، شعور، آگاہی ملتی ہے۔ 40 کا پیغام جوانان عزیز زینب کبریٰ نے دیا ہے۔ ان فاسد بنو امیہ کے افکار و ان بتوں کی، یہ افکار بت بنے ہیں، بعض گمراہ کن افکار بت بنے ہیں، انسان اللہ سے بڑھ کر ان گمراہ کن افکار کی پوجا کر رہا ہے۔ اب آج لبرل ڈیموکریسی بہت بڑا بت بنا ہوا ہے، آج بنو امیہ پرستی بہت بڑا بت بنا ہوا ہے، اور یہ اتنا مقدس بت بنا ہے، اس کو بچانے کے لیے اللہ کو بھی مشکوک بنایا جا رہا ہے، آل رسول کو بھی مشکوک بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہے، خام خیالی ان کی نہیں ہوگا ایسا۔ لیکن اس وقت بھی یہی کیا، حسین کو قتل کرنا ایک ہدف کیا، ظلم کیا، اس کے بعد کس ہدف کے لیے حسین نے قربانی دی؟ ایسے ہی تو قربان نہیں ہوئے، اعلیٰ دینی مقاصد، انبیاء کی بعثت کے مقاصد، توحید کی خاطر حسین نے قربانی دی۔ اس پیغام کو بھی جس میں حسین کی طرح ٹکڑے 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 کر کے اس پیغام کو اغوا کر کے حسین کے خون کو بھی بنو امیہ کی خدمت کے لیے خرچ کرنا چاہ رہے تھے، کس نے بچایا؟ 40 یہ ہے جوان۔ زینب کبریٰ آئی، امام حسین نے تربیت دی۔ زینب کربلا کی 2 قسطیں ہیں، 2 حصے ہیں، کربلا کا گام اول پہلی قسط عاشور تک ہے، ہم نے قربانی دینی ہے، اور کربلا کے بعد اگلا مرحلہ شریکت الحسین نے دینا ہے۔ زینب تو نے کربلا کے پیغام کو بچانا ہے، تو نے اغوا ہونے سے بچانا ہے، خبردار زینب، کل آپ کے بعد، میری شہادت کے بعد ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو۔ ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے، اغوا ہوتا ہے، شہداء کا پیغام اغوا ہوتا ہے۔ مثلا یہیں کراچی میں ایک بعض اوقات گزرے ہیں، MQM ایک دہشت گرد تنظیم، MQM، وہ قتل کرتے تھے لوگوں کو، اگلے دن تعزیت کے لیے سب سے پہلے خود پہنچتے تھے، قتل مکاری کے ساتھ کرتے تھے، دیکھتے تھے یہ ہمارے مقاصد کے خلاف ہے، ہمارے سیاسی مقاصد اور مفادات کے خلاف ہے، اس کو مار دو۔ بڑے بڑے ڈاکٹر، آفیسر، یہ سبط جعفر کو کس نے مارا؟ بڑے بڑے علماء کو مارا، مار کے اگلے دن سب سے پہلے تعزیت کے پھول لے کر آتے تھے، فاتحہ بھی پڑھتے تھے۔ اب انسان حیران ہوتا ہے، انہی قاتلین کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ بنو امیہ کی یہ سیاست تھی۔ حسین ابن علی کو قتل کرنے کے بعد خود دلسوز بن کر حسین کے پیغام کو ان گمراہ کن افکار کے ذریعے سے بنو امیہ کی، حسین کی قسمت تھی شہید ہونا، یزید کی قسمت تھی مارنا، قصور یزید کا نہیں، کمال حسین کا نہیں، یہ اللہ کو مورد الزام ٹھہراتے تھے۔ زینب آئی، کیوں آئی زینب؟ حسین نے تربیت کی تھی۔ زینب آپ کے ہاتھ اس طرح سے باندھے جائیں گے، آپ کے گلے پر رسی ہوگی، آپ کے پشت پر تازیانے، لیکن زینب اس وقت
پیغام کو اغوا ہونے سے بچانا ہے۔ کہاں اغوا کیا جائے گا؟ دربار ابن زیاد میں حسین تیرے پیغام کو اغوا کیا جائے گا۔ زینب اس وقت رسیوں سے بندھا ہوا ہاتھ ممکن ہے آپ نہ اٹھا سکو، آپ کھڑی ہونا اور کھڑی ہو کے بتا دینا یزید تیری قسمت میں نہیں، تیری پلیدگی تھی جس نے تجھے قاتل بنایا۔ حسین کا کمال ہے، حسین کی قسمت نہیں، یہ حسین کی پاکیزگی تھی، یہ حسین کا ایثار تھا، یہ حسین کی تربیت تھی۔ دین کو بچانے کے لیے اپنے کنبے کو قربان کیا، بچایا پیغام۔ کربلا کے بعد آج پھر کس کی تفسیر عام ہوئی؟ بنو امیہ کی فکر نہیں پھیلی، زینب کی تفسیر پھیلی۔ کربلا کے بعد زینب نے یزید کو تا عمر تا ابد گالی بنا کے چھوڑ دیا، پیغام اربعین کو بچایا۔ زینب دربار یزید میں پیغام اغوا ہوگا، وہاں حرمت پامال ہوگی اہل البیت کی، وہاں بھی آپ نے قیام کرنا ہے۔ زینب نے وہاں بھی قیام کیا۔ کیا قیام کیا؟ بنو امیہ اپنے آپ کو مقدس بنا رہے تھے، ہم مقدس ہیں، ہم خلافت کے مستحق ہیں، اور یہ معاذ اللہ اہل البیت قیام کر رہے ہیں ہمارے خلاف، غیر قانونی قیام۔ زینب آئی، آنے کے بعد اے لعین تجھ پر لعنت، تو نے آل رسول کو بے حجاب بنا کر، درود پڑھے محمد و آل محمد کی تو نے آل رسول کو بے حجاب بنا کر نامحرموں کے سامنے لایا ہے، اور تو یبن طلقاء ہے، یہ ایک سیاسی اصطلاح ہے، یہ بنو امیہ کی توہین ساری اسی کے اندر ہے۔ یبن طلقاء ہے، خاندان طلقاء، یعنی جنہوں نے متاثر ہو کر اسلام کو قبول نہیں کیا، مجرم تھے، قاتل تھے، ٹیررسٹ تھے، کرپٹ تھے، مفاد پرست تھے، شیطانی فکر کے حامل تھے، ڈر کر اپنی جان بچانے کی خاطر ریاکارانہ و شیطانی فکر کے طریقے اپنا کر اسلام کو قبول کرنے کا ڈرامہ رچایا ہے۔ تم وہ ہو، تم اس پیغام کو اغوا نہیں کر سکتے ہو، تم اپنے آپ کو مقدس نہیں بنا سکتے ہو۔ وہیں پر یزید کی بیوی نے یزید کے خلاف قیام کیا، یزید کے بیٹے نے یزید کے خلاف قیام کیا، وہاں پر آئے ہوئے عیسائیوں نے، یہودیوں نے یزید پر لعنت بھیجی۔ یزید کو سمجھ میں آ گیا حسین کو قتل کرنا تو میرے بس میں تھا، لیکن حسین کے پیغام کو اغوا کرنا میرے بس میں نہیں تھا، کیونکہ زینب وہاں زندہ تھی۔ اربعین یعنی چی اربعین جوانان عزیز، زینب کی طرح عاشورہ کے پیغام کو اس منطق، اس عقلانیت اور اس شجاعت کے ساتھ پیش کرنا۔ اس وقت تو زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اس وقت تو زینب کی آواز صرف اس دربار یزید تک پہنچتی تھی۔ آج ہمارا ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، آج آپ کے پاس میڈیا ہے، موبائل ہے، وسائل ہیں، گیدرنگ ہے، تنظیمیں ہیں، الحمدللہ بہت اچھے اچھے پلیٹ فارمز ہیں۔ آج زینب کی روح کو اپنا کر، زینب کے اسوے کو اپنا کر پیغام عاشوراء، پیغام انقلاب اسلامی، فکر امام خمینی، فکر رہبر معظم، فکر عاشوراء، دنیا کو امام مہدی کے انقلاب کے لیے آمادہ کرنا، لبرل ڈیموکریسی کے معیارات کو پاؤں تلے روننا، اور تشیع کو فکری طور پر، اقتصادی طور پر، آئیڈیالوجیکلی جوانوں کی تربیت کے میدان میں عالمی طاقت بنانے کا عزم ہمیں ظاہر ایک نے کرنا۔ یہ پیغام اربعین ہے، اس کی پریکٹس اربعین کے دن کرنی ہے۔ اس لیے اربعین کی زیارت کو شیعہ کی نشانی قرار دیا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا شیعہ کی 5 نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک زیارت اربعین، دوسری 51 رکعت نماز مستحب اور واجب، یعنی نماز کا مطلب ہے دل کا رابطہ خدا سے ہوتا ہے۔ شیعہ وہ ہے جس کے دل کا رابطہ، کنیکشنز خدا کے ساتھ ہو، ادھر سگنل آئیں، خدا کی جانب سے سگنل آئیں، خدا کی جانب سے سگنل، اذان، نماز، مناجات، دعائے کمیل۔ شیعہ ان مقامات پہ پہچانا جاتا ہے، ادھر ان مراکز کو آباد کرے شیعہ۔ یہ ایک نشانی ہے اربعین کی زیارت۔ اور اربعین کی زیارت کا اجر ذرا دیکھیں کتنا اجر ہے۔ یہی مشی اربعین میں جاتے ہیں لوگ، نجف اشرف سے کربلا معلی 82 کلومیٹر کا سفر ہے۔ ایک قدم یہ جو مشی میں اٹھاتے ہیں لوگ، مجھ جیسے گنہگار بھی جاتے ہیں، ایک قدم اس مشی میں اٹھانے کا اجر، ایک قدم
70 حج رسول اکرم کے ساتھ کرنے کا اجر ملتا ہے، 70 عمرہ رسول اکرم کے ساتھ کرنے کا اجر ملتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اتنا بڑا اجر کیوں یا مولا؟ کیوں اتنا بڑا اجر؟ کیونکہ یہ غیر معمولی عبادت ہے۔ 40 کی مشی میں جو قدم اٹھاتے ہو آپ، صرف یہ زمینی سفر نہیں ہے، معنوی سفر ہے۔ یہ قدم حسین و امام حسین کے بیٹے امام مہدی کے انقلاب کی طرف بڑھنے کے قدم ہے۔ یہ قدم ظہور امام کو نزدیک کرنے کے قدم ہے۔ یہ قدم اٹھنے والے غیر معمولی قدم ہے۔ یہ قدم اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا، اپنے زمانے کے امام کے ناصر بننا، شیعہ بننا، اور بن کر امام کو تلاش کر کے، اے مولا آپ کے ظہور کے لیے میں اپنے آپ کو تیار کر چکا ہوں۔ اس تیاری کے قدم ہے۔ عاشوراء کے پیغام کی طرف بڑھنے کے قدم ہے۔ یہ قدم بتاتے ہیں ہمارا رخ حسین کی طرف ہے، ہمارا رخ پیغام کربلا کی طرف ہے، ہمارا رخ ہالی ووڈ کی طرف جن کا رخ ہے وہ اور ہیں، شہوتوں کی طرف جن کا رخ ہے وہ اور ہیں، تعصبات و بزدلی کی طرف جن کا رخ ہے وہ اور ہیں، غلامی کی طرف جن کا رخ ہے وہ اور ہیں۔ وہ قدم نظر آتے ہیں، طاغوتوں کے سامنے جھکتے ہیں۔ ہمارے قدم امام کی طرف بڑھ رہے ہیں، عاشوراء کے پیغام کی طرف بڑھ رہے ہیں، امام مہدی کے عدل و انصاف کے نظام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس لیے یہ قدم محترم ہے، اس لیے ان اٹھتے ہوئے قدموں کا اجر و ثواب بہت مہم ہے۔ اس لیے رہبر معظم 40 کے پیغام میں جوانوں کو بیان فرماتے، جوانان آپ 40 میں نجف سے جائیں گے کربلا معلی، تو صرف ذریعے امام تک اپنے آپ کو نہیں پہنچانا، یہ بھی کمال ہے، یہ بھی توفیق ہے، بلکہ خود امام تک اپنے آپ کو پہنچانا، امام سے فاصلے ختم کرنا، امام سے معرفت لینا، امام کی فکر، منطق، منظومے کو سمجھنا، اس منظومے کے مطابق اپنی تعلیم کا قبلہ درست کرنا، اپنی اقتصاد کا قبلہ درست کرنا، اپنی سیاست کا قبلہ درست کرنا، اپنی جوانی کا قبلہ درست کرنا، خواتین اپنی زندگی کا قبلہ درست کرنا، ان تمام امور میں امام کی حکومت نظر آئے۔ ڈیٹیل گفتگو میں انتہائی اختصار کے ساتھ، کون سی قوم 40 کے پیغام کو سمجھ سکتے ہیں؟ کل 40 مشی بھی ہماری، آپ تیاری کے ساتھ آئیں، شعور کے ساتھ، اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس مشی کا جس منظم انداز میں آپ کرتے ہو، اور اس مشی میں جو نظریاتی الہی عالمی راہبر کی فکر کے مطابق جو شعار ہمارے یہ بیدار جوانان ISO کے و دیگر جوانان اٹھاتے ہیں، یہ امید دے رہے ہیں مستضعفین جہان کو۔ ایک بے نظیر مشی سکردو لیول کی آپ کرتے ہیں، خدا نے آپ کو توفیق دی ہے، اس نعمت کی قدر جانیں، اور اس کو ہر سال باشکوہ انداز میں، بہترین انداز میں منانے کی کوشش کریں، منظم انداز میں، اور نعرے جو بلند ہوں گے ان کا بھرپور انداز میں جواب، اور یہ جو رہبر معظم تاکید فرماتے جب بھی مشی 40 میں ہوں، کہیں پر بھی آپ ہوں، ذکر اور دل میں یاد امام ہو، یاد امام مہدی اور یاد امام حسین ہو۔ اس باشکوہ انداز میں آپ آئیں جوانان، تیار ہو کر، آمادہ ہو کر، انشاءاللہ خدا امام مہدی کی نظر رحمت ہماری طرف ہو۔ آج اس مشی میں ہمیں امام توفیق دے رہے ہیں، اور اس نعمت کے شکر بجا لائیں تو خدا بہت جلد اس کربلا کی مشی کا رزق بھی ہمیں عطا کرے گا انشاءاللہ۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کے ساتھ۔ گفتگو میری تمام، 40 کے پیغام کے مبلغ کون بنتے ہیں، میڈیم کون بنتے ہیں، ترجمان کون بنتے ہیں؟ یہی کام ہے 40 یعنی فکر عاشوراء کے ترجمان بنے۔ آج بہت سارے لوگ شہوتوں کے ترجمان بنے ہوئے نظر آتے ہیں ان کی زندگی سے، آج بہت سارے لوگ غفلتوں کے ترجمان بنے نظر آتے ہیں ان کی اٹھنے بیٹھنے اور لائف اسٹائل سے، آج بہت سارے لوگ ہالی ووڈ کے ترجمان بنے ہیں، نظر آتے ہیں ان کے لباس سے، نظر آتا ہے ان کے بالوں کی کٹنگ سے، نظر آتا ہے۔ جوانان عزیز، ہم نے زینب کے اسوے کو تھام کر فکر کربلا کے ترجمان بننا ہے۔ 40 کا پیغام یہی ہے، یہ آمادگی، یہ ریڈینس ایجاد کرنا ہے۔ مائیں بہنیں 40 کے پیغام کے ترجمان بنیں، مبلغ بنیں، اس پیغام کو پھیلانے والے ہاتھ آپ بنیں، وہ بازو آپ بنیں۔ پھر کیسے بنیں گے؟ دو چیزیں ہیں، بصیرت اور معنویت، تقوی۔
ولا يحمل هذا العلم، علی مرتضیٰ فرماتے علم امامت کی نصرت کا علم ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا. ہر اداکار، ہر بزدل، ہر شہوت کا اسیر، شہرت کا اسیر، ایکٹر، ایکشن باز علم امامت کے پیغام کی ترویج و تبلیغ نہیں کر سکتا، خصوصاً 40 کے پیغام کی. الا صرف اہل البصر، صاحبان بصیرت، اہل الصبر، صاحبان صبر، و علم بمواضع الحق، عالم فاضل افراد. نہ صرف جذباتی، عالم، فکری، تربیتی انٹلیکچوئلز اس علم کا حق ادا کر سکتے، اٹھا سکتے ہیں. ایک بصیرت اور معنویت جوانان عزیز. مثلا یہ میثم تمار ایک بہت پاکیزہ کریکٹر ہے. کل پوری ایک گفتگو اسی کریکٹر پہ ہوئی ہے جوانوں کی خدمت میں حسن کالونی میں. میں صرف ایک حصہ بیان کر کے گفتگو تمام. میثم تمار ہمارا اسوہ ہے. 40 کے پیغام کے لیے میثم جیسی روح اپنے اندر ایجاد کریں. میثم جیسی روح. لا تعلق جوان درد ہیں، مشکل کشا نہیں ہے. بے شعور انسان جوان درد ہے، مشکل کشا نہیں ہے. بامعرفت جوان، انقلابی فکر کے جوان. انقلابی فکر فیشن نہیں ہے، انقلابی فکر صراط مستقیم ہے جس پر چل کر ہم نے اپنے آپ کو امام مہدی کے ناصر بنانا ہے. یہ فخر ہے ہمارا. میثم تمار کے اندر 2 کوالٹیز تھی. ایک عبادات اور دعاؤں کا عاشق تھا، اور اتنا امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ نماز شب پڑھتا تھا. میثم تمار علی کو پسندیدہ جو اصحاب تھے ان میں سے ایک میثم تمار تھا. میثم تمار عالم تھا، عالم، انٹلیکچوئل تھا. امام نے تفسیر قرآن میثم کو پڑھائی اور اس نے پڑھا، حق ادا کیا. امام نے اتنی بصیرت دی میثم کو، 50 سال پہلے ہونے والے واقعات کی خبر 50 سال پہلے ہوتی تھی. اور میثم تمار نماز کا، دعا کا عاشق تھے. یہ دعائے کمیل امام نے تعلیم دی ہے. اسی جناب کمیل اور میثم تمار امیر المومنین کے ساتھ مناجات کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے. نماز شب، سحر اذان سے پہلے بلند ہو کر روتا گریا کرتے تھے. بس جوانان عزیز، میثم تمار کی طرح دین کی تبلیغ کرنی ہے، خدمت کرنی ہے. دعا، نماز کے عاشق بنو. خواتین، دعا بوجھ نہیں ہے، نماز بوجھ نہیں ہے. نماز نجات ہے، بلندی کی سیڑھی ہے. تھامو. دعائے کمیل کی مجالس کو رونق بخشیں، دعاؤں کی مجالس کو رونق بخشیں. نماز شب کی توفیقات خدا سے رو کر مانگے. آسانی سے نہیں ملتی نماز شب، آسانی سے نہیں ملتی. نماز شب زینب کبریٰ کی میراث ہے. امام سجاد نے فرمایا، میری پھپھی اماں زینب کربلا کے میدان میں نے دیکھا ان مشکلات کے باوجود اونٹ پر رسی سے باندھا گیا. نماز شب کا وقت ہو گیا، میری پھپھی نے نماز شب قضا نہیں کی. زینب کی طرح 40 کے ترجمان بننا ہے. نمازیں، دعا، مناجات، استغفار، گریا، رونا سیکھیں جوان. امام کی خاطر رونا سیکھیں. اللہ کی بارگاہ میں خلوت میں جا کے رونا سیکھیں. یہ رونا میثم تمار کی طرح آپ کو بنائے گا. ایک دوسری میراث میثم تمار کے اندر صبر و استقامت. ایک زمانہ پہلے امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میثم آپ کو اس درخت کے نیچے مارا جائے گا. مسکرائے میثم. اس کے بعد کہا، آج کے بعد اس درخت کو پانی بھی میں دوں گا، کھاد بھی میں دوں گا. اور دن میں ایک دفعہ اس درخت میں آ کر میثم نماز پڑھتا تھا اور روتا تھا، اے درخت مبارک ہو، تجھے میرے لیے بنایا گیا ہے اور مجھے تیرے لیے بنایا گیا ہے. اور ایک دن آئے گا یہ درخت، تیری حفاظت کر رہا ہوں. میرے مولا نے خوشخبری دی ہے، مجھے اس درخت سے باندھا جائے گا اور کہا جائے گا، میثم علی سے بیزار ہو جاؤ. میں بیزار نہیں ہوں گا، میری دائیں ٹانگ کاٹی جائے گی. پھر کہا جائے گا، میثم علی سے دور ہو جاؤ، علی جیسے رہبر کی اطاعت نہ کرو، بنو امیہ کی اطاعت کرو. بائیں ٹانگ کاٹ دیں گے، میری بائیں ٹانگ بھی کاٹ دی جائے گی، پھر بھی علی سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور کرتے کرتے میری زبان کاٹ دی جائے گی. میثم اس مرحلے کے لیے تیار. اتنی استقامت کہاں سے آئی؟ دعا سے، مناجات سے. علی جیسے امام کے فکر کو پڑھنے سے یہ بصیرت آتی ہے. اور ایک دن وہ مرحلہ آ گیا، میثم کو لڑکایا گیا.
دھمکی دی گئی تو میثم نے کہا یہ خوشخبری تو امام نے مجھے پہلے دی ہے، میں علی کو چھوڑ نہیں سکتا اور بنو امیہ کی مذمت کو میں نہیں چھوڑ سکتا اور علی کی اطاعت کو چھوڑ نہیں سکتا۔ کہا اس کے جرم میں آپ کو درخت سے لڑکا کے مار دیں گے۔ کہا یہ تو میرے مولا نے پہلے بتایا، اس درخت کو میں نے پال پوس کے بڑا کیا ہے۔ میثم تمار کھجور بیچنے والا ایک دکاندار اتنا بڑا انقلابی انسان بنتا ہے، بنو امیہ کی پوری مشینری اس کو جب تک نہ مارے چین سے نہیں بیٹھ سکتی۔ کیوں؟ یہ ایسا مبلغ ہے، تنہا حکومتوں جتنی فعالیت کر کے ملتوں کو علی کی میدان و علی کے اطاعت کے میدان میں لا رہا ہے۔ بھائی اس کو مار دو، اس کو مار دو۔ وہ جو ان کے غلام ہیں، ان کی ملازمت کے چکر کاٹتے ہیں، ان کو بچاؤ، اس کو مارو، یا پروپیگنڈا کرو یا لوگوں کو دور کرو یا اسے مار دو۔ میثم کو کہا تیرے مولا کی بات کو غلط ثابت کریں گے میثم، تیری صرف ٹانگیں کاٹیں گے، درخت سے لٹکائیں گے، پورے شہر کو بلائیں گے، کہیں گے لوگوں علی علی نہ کہنا، میثم کی طرح عبرت کا نشان بنائیں گے۔ ٹانگیں کاٹی، میثم کی زبان نہیں کاٹی۔ کہا تیرے مولا کی بات غلط ثابت کرنے کے لیے تیری زبان نہیں کاٹیں گے۔ لوگ جمع ہو گئے، درخت سے باندھا گیا، میثم کی ٹانگیں کاٹی گئی۔ کہا میثم مسکرایا۔ خطابت دیکھیں خطیب، آج کے ایکٹرز کہاں جو شہرت کے لیے پڑھتے ہیں، واہ واہ کے لیے پڑھتے ہیں، وہ نوحہ خان کہاں جو کربلا میں بھی ایکشن بازی کرتے ہیں، اسپائڈر مین کی طرح شہرت کے اسیر، ویورشپ کے اسیر بن گئے۔ میثم تمار ولایت کی تعلیمات جس کو بڑکائے وہ خطیب میثم تمار بنتا ہے۔ خطابت دیکھیں کس ممبر میں انقلابی تعلیمات دے رہا ہے۔ کھجور کے درخت میں ٹانگیں کٹی ہوئی ہے، لڑکایا ہوا ہے میثم۔ کہا زبان نہیں کاٹیں گے، تیرا خون جا کر تو مر جائے گا میثم۔ لوگ جمع ہو گئے، لاکھوں کا مجموعہ۔ میثم نے کہا اب میری گفتگو طے شروع ہو گئی، میری زبان مالک اشتر کی تلوار کی طرح جاہلیت و بنو امیہ کے جاہلیت و خوف کا سر قلم کرے گی۔ میثم نے اس زبان سے علی کے فضائل بیان کرنا شروع کیے، لوگوں نے واہ واہ کیا، اور میثم نے بنو امیہ کے جرائم بتانا شروع کیے۔ لگا اگر میثم تھوڑی دیر زندہ رہا، 1 گھنٹہ گفتگو اور جاری رہی، پورا شہر حیدر کرار کی اطاعت کرے گا۔ کہا علی نے ٹھیک ہی کہا ہے، میثم کی زبان کاٹنی پڑے گی۔ میثم کی زبان کاٹی گئی، شہید ہوا۔ میثم کی لاش کو 3 دن تک لٹکا کے رکھا گیا۔ 40 کا پیغام، جوانان اپنی تربیت کر کے امام مہدی کے میثم تمار بننا ہے، اس اسوے کو لبیک کہنا ہے، ورنہ بہت ظلم ہوگا۔ کیا ظلم ہوا؟ یہ اسراج کربلا سے رہائی پا رہے ہیں، مدینے آئے، مدینے جا رہے ہیں اور کربلا جا رہے ہیں، لیکن کتنا ظلم ہوا عزاداران امام حسین۔ امام حسین کی شہادت کے بعد یہ کارواں مدینے کربلا پہنچا۔ زینب نے اپنے آپ کو حسین کے قبر پر گرا دیا، بچوں نے اپنے آپ کو عباس کے قبر کی طرف لے کر گئے۔ کیوں بچے گئے وہاں؟ کہنے لگے اے عباس علمدار، آپ کے جانے کے بعد ہمیں مارا گیا، ہم پر ظلم ہوا، ہمیں زندان میں ڈالا گیا، عباس ہم پر جو ظلم ہوا ہے وہ بتانے آپ کی قبر میں آئے ہیں۔ زینب لاش حسین قبر حسین پر گری، اس قبر پر سجاد نے لکھا تھا یہ میرے بابا حسین کی قبر ہے جسے پیاسا ذبح کر دیا گیا ہے۔ زینب حسین کی قبر پر روتی رہی، رونے کے بعد کہنے لگی اے میرے بھائی مجھے معاف کرنا، میں آپ کو غسل کفن نہیں دے سکی، اے بھیا معاف کرنا، میں آپ پر رو نہیں سکی، اے بھیا معاف کرنا، وہ تیری امانت سینے پہ سونے والی سکینہ آج کربلا نہیں آ سکی۔ سکینہ بار بار پوچھتی تھی ہم مدینے کب جائیں گے، وہ زندان میں سو رہی ہے۔ اے بھیا آپ نے کہا تھا، رخصتی کے وقت کہا تھا زینب میری سکینہ کو سینے پہ سلانا، پانی بھی پلانا، بھیا معاف کرنا، سینے کے بدلے سکینہ کو زندان شام ملا، سینے کے بدلے کئی مرتبہ منہ کے بل گھوڑے سے زمین پر گری۔
پانی کے بدلے تماچے ملے، تماچے برداشت نہ کرتے ہوئے سکینہ زندان شام میں سو گئی۔ معاف کرنا بھیا، میں تیری امانت نہیں لے سکی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ فسیعلم الذین